السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 7 سورہ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 32 سے 32 نمبر آیت سے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ قل من حرم زینت اللہ، قل کہہ دے من حرم کس نے حرام کیا ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ وہ کہ جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور پاک چیزیں کھانے کی، قل ہی للذین تو کہہ دے ہی للذین آمنوا کہ یہ نعمت اصل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ خالص انہی کے لیے ہوں گی قیامت کے دن، کذالک نفصل الآیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو سمجھتے ہیں۔ قل انما حرم تو کہہ دے کہ حرام کیا ہے میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منہا جو ان میں کھلی ہوئی ہے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہے، والاثم اور گناہ کی باتوں کو، والبغی اور ناحق کی زیادتی کو، بغیر الحق اور ناحق کی زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ شریک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ ایسی چیز کو کہ جس پہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، وان تقول علی اللہ اور یہ کہ اس بات کو، ان تقول اور یہ کہ کرو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات، ما لا تعلمون جو تمہیں معلوم نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے یا ہر فرقے کے لیے اجل ایک وعدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اور جب آ پہنچے ان کا وعدہ، لا يستأخرون تو نہیں مؤخر ہوگا، ساعتاً ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے ہوگا۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں یہاں پر پہلی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو عبادت میں غلو کرتے ہیں، مطلب تجاوز کرتے ہیں اور اپنے آپ سے خود جو ہے باتیں ایجاد کر کے اپنے آپ کو تنگیوں میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ایام حج میں بوقت طواف جو ہے وہ لباس پہننا ہی جائز نہیں سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو زجرن اور زجر کے انداز میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی زینت یعنی عمدہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمدہ لباس پہننا اور اس طرح لذیذ کھانے جو ہے وہ کھانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا صرف اس اللہ کا حق ہے کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کی اس میں جو ہے مداخلت جائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو اس میں مداخلت کرتے ہیں تو وہ لوگ قابل عتاب اور عذاب ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک اور پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی وسعت ہو، مطلب اس کو فراخی ہو اور انہی حالات میں جو ہے وہ پراگندہ وہ رہتا ہے تو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ کوئی اسلام میں یہ پسندیدہ چیز ہے، جیسے کہ بہت سے جاہل یہ خیال کرتے ہیں۔ سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، اکثر عمدہ اور بہت قیمت والے لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، استعمال فرماتے تھے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وسعت ہوئی، فراخی ہوئی تو عمدہ سے عمدہ لباس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایسی چادر تھی کہ جس کی قیمت 1000 درہم تھی،
اور اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ وسلم نقل ہے کہ وہ 400 گنے کی جو ہے وہ قیمت کی چادر جو ہے وہ استعمال فرماتے تھے، مطلب بہت قیمت کی وہ کوئی چادر ہوتی تھی تو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال کرتے تھے۔ ان کے لیے تو کسی صاحب نے سال بھر کے لیے، یعنی سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور 360 جوڑوں کا جو ہے وہ انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور جو جوڑا امام رحمہ اللہ کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچتا تھا، مطلب وہ ان کو استعمال فرما دیتے تھے، تو دوسری مرتبہ وہ استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو دے دیتے تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمت اور وسعت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے۔ اس لیے نعمت کے اظہار میں ایک قسم کا شکر بھی ہے، اور اس کے مقابل جو ہے وہ وسعت ہوتے ہوئے پٹے پرانے کپڑے پہننا یہ اور استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ لیکن ہاں عمدہ لباس پہننے میں 2 باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، 2 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک جو ہے وہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور دوسرا فخر و غرور سے، یعنی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے فخر کا لباس جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سلف الصالحین میں نہیں تھی، سلف الصالحین جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے بری تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف الصالحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام جو عام حالات میں معمولی قسم کا لباس یا پیوند زدہ کپڑے استعمال کرنا ان سے نقل ہے، تو ان کی 2 وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر جو کچھ مال آتا وہ فقراء، مساکین اور دینی کاموں میں خرچ کرتے تھے، اپنے لیے باقی ہی نہیں رہتا تھا جس سے عمدہ لباس آ سکے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ مقتدا تھے، مطلب لوگوں کے پیشوا تھے، تو سادہ اور سستی پوشاک کے رکھنے سے جو ہے وہ دوسرے عمراء جو کہ امیر ہوتے ہیں تو ان کو یہ تلقین کرنا تھا تاکہ جو ہے عام غرباء اور فقراء پر ان کی جو ہے مالی حیثیت کا جو ہے وہ رعب نہ پڑے۔ اسی طرح صوفیہ کرام وہ بھی جو ہے وہ اپنے مبتدیوں کو زینت کا لباس اور عمدہ لذیذ کانوں سے روکتے ہیں، تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دائمی طور پر ترک کرنا، چھوڑ دینا یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ابتدائی سلوک میں جو ہے ایسے مجاہدے بطور علاج اور دوا کے جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ اب جو خوراک اور پوشاک کے بارے میں سنت رسول ہے، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں تکلف نہ کریں، یعنی خوراک میں بھی اور پوشاک میں بھی ان چیزوں میں تکلف نہ کی جائے۔ جیسی خوراک اور پوشاک آسانی سے میسر ہو تو اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ موٹا کپڑا، خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح اچھا ہی حاصل کرے، خواہ قرض ہی لینا کیوں نہ پڑے، یا اس کی فکر میں اپنے آپ کو کسی دوسرے مشکل میں مبتلا کرنے کی نوبت آ جائے۔ اسی طرح عمدہ اور نفیس لباس یا لذیذ کھانا میسر آئے تو یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو جان بوجھ کر خراب کر لے یا اس کے استعمال سے جو ہے پرہیز کرے۔ تو آیت کے اگلے جملے میں اس کی خاص حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دیکھیں یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں، نفیس اور عمدہ لباس، پاکیزہ اور لذیذ غذائیں، دراصل یہ جو ہے اطاعت گزار، مطلب جو کہ تابعدار مومنین ہوتے ہیں، اطاعت گزار مومنین ہوتے ہیں، انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے انہی کے فعل سے کاپ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اچھے برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا یہ دسترخوان عام یہاں سب کے لیے برابر کھلا ہوا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کی یہ عادت ہے کہ اگر مومن اور فرمانبردار بندوں سے اطاعت شعاری میں جو ہے وہ کچھ کمی ہو جائے تو دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر دنیاوی نعمتوں کے خزائن پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ قانون صرف اسی دارالعمل دنیا ہی کے اندر ہے، اور آخرت میں ساری نعمت اور راحتیں صرف اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اطاعت شعار بندوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ تو یہی ہمارا اس آیت کے اس جملے میں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کی سب نعمتیں دنیا کی زندگی میں صرف مومنین کا ہی کا حق ہے، وہ قیامت کے دن تو خالص انہی کے ساتھ مخصوص ہوگی۔
اس حصے کا آیت کے اس حصے کا تو یہ مطلب ایک یہ بیان کیا گیا. دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں اس خاص کیفیت کے ساتھ کہ وہ آخرت میں وبال کا ذریعہ نہ بنے، صرف فرمانبردار مومنین کا حصہ ہے، بخلاف کفار اور فجار کے کہ گویا دنیا میں نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں بلکہ زیادہ ملتی ہیں، مگر ان کی یہ نعمتیں آخرت میں وبال اور عذاب، دائمی عذاب بننے والی ہیں، اس لیے نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے کوئی عزت اور راحت کی چیز نہیں ہوئی. اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دنیا میں ساری نعمتیں اور راحتوں کے ساتھ محنت اور مشقت اور پھر زوال کا خطرہ اور پھر طرح طرح کے جو ہے وہ رنج و غم لگے ہوئے ہیں. خالص نعمت اور خالص راحت کا یہی وجود ہی نہیں، البتہ قیامت میں جس کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ خالص ہو کر ملیں گی، نہ ان کے ساتھ کوئی محنت اور مشقت ہوگی اور نہ ان کے زوال یا نقصان کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ان کے بعد کوئی رنج و غم ہوگا. تو تینوں مفہوم آیت کی اس جملے میں جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں، اور اس لیے مفسرین، صحابہ و تابعین نے اسی کو اختیار کیا ہے. اب آخر آیت میں فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ہم اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں جس سے ہر عالم اور جاہل جو ہے وہ سمجھ لے. اس آیت میں لوگوں کے غلو اور ان کے جاہلانہ خیالات کی تردید کی کہ اچھے لباس اور اچھا کھانا ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اب اس کے بعد والی آیت میں بیان فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تو اس میں ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دوہری جہالت، مطلب ڈبل جہالت میں مبتلا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی عمدہ اور نفیس چیزوں کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر کے ان نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف جو چیز حقیقتاً حرام تھی اور جن کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور آخرت کا عذاب نتیجے میں آنے والا ہے، ان کے استعمال میں مبتلا ہو کر آخرت کا وبال خرید لیا، اور اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں جگہ نعمتوں سے محروم ہو کر دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ نقصان میں پڑ گئے. تو ارشاد فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تو یہاں پر جو ہے اس تفسیر میں لفظ اسم کے تحت میں وہ تمام گناہ آ گئے کہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. تو یہاں پر وہ گناہ آ گئے کہ جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور بغیہ میں وہ گناہ جن کا تعلق دوسرے کے معاملات اور حقوق سے ہے، اور شرک اور افتراء علی اللہ یہ عقیدے کا گناہ عظیم ظاہر ہی ہے. اب جو اس تفسیر کا ذکر اس لیے بھی یہاں پر کیا گیا ہے کہ اس میں تقریباً ہر طرح کے محرمات اور پورے گناہ آ گئے، خواہ عقیدے کے گناہ ہو یا عمل کے ہو، اور پھر ذاتی عمل کے گناہ ہو یا لوگوں کے حقوق، اور اس لیے بھی یہ اہل جاہلیت ان سب جرائم اور محرمات میں مبتلا تھے. اس طرح ان کی دوسری جہالت کو کھولا گیا کہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور حرام کے استعمال سے نہیں جھجکتے، اور دین میں غلو کرتے ہیں اور اپنے آپ سے جو ہے وہ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے عادتاً غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے غلو فی الدین اور بدعت کا نقصان وہ دوہرا ہوتا ہے، یعنی ڈبل ہوتا ہے. ایک خود غلو اور بدعت میں مبتلا ہونا گناہ ہے، اور دوسرا اس کے بالمقابل صحیح دین اور سنت کے طریقوں سے محروم ہونا. پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں مشرکین اور مجرمین کے دو غلط کاموں کا ذکر تھا، ایک حلال کو حرام ٹھہرانا اور دوسرے حرام کو حلال قرار دینا. تیسری آیت میں ان کے برے انجام اور آخرت کی سزا اور عذاب کا ذکر ہے. بیان فرمایا اب یہاں پر تیسری آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تیسرے آیت میں ان کے برے انجام اور آخرت کی سزا اور عذاب کا بیان ہے، یعنی یہ مجرمین جو ہر طرح کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا نظر نہیں آ رہا. اللہ کی اس عادت سے یہ لوگ غافل نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو اپنی رحمت سے ڈیل دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس ڈیل اور مہلت کی ایک میعاد معین ہوتی ہے، اور جب وہ میعاد آ پہنچتی ہے
تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ عذاب میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ کبھی دنیا ہی میں کوئی عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو مرتے ہی عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں میعاد معین سے آگے پیچھے نہ ہونے کا جو ذکر ہے، یہ ایسا ہی محاورہ ہے جیسے کہ ہمارے عرف میں خریدار دکاندار سے کہتا ہے کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قیمت کی زیادتی اس کو مطلوب نہیں، صرف کمی کو پوچھنا ہے، مگر طبعاً اس کے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اصل مقصد تو یہ ہے کہ میعاد معین کے بعد تاخیر نہیں ہوگی، اور تقدیم کا ذکر تاخیر کے ساتھ بطور محاورہ عوام کے کر دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں، اور اس سے آگے جو ہے وہ مطالعہ آپ لوگ زیادہ رکھیں، انشاءاللہ ہم زیادہ آگے پڑھیں گے، اور سبق یاد بھی کرتی جائیں اور مطالعہ بھی کرتی جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔